شکاری۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تزمین جاوید اور یہ ہے خبر سے تجزیے تک۔ شکار، شکاری کیا سب معلوم ہے کہ آپ سمجھتے ہوں گے جانور بھی ایک شکار ہوتا ہے انسانوں کا، لیکن ایمنسٹی انٹرنیشنل نے 3 ورلڈ لیڈرز کو شکار کہا ہے، شکاری کہا ہے، پریڈیٹرز کا انگریزی مطلب استعمال کیا ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ہیڈ نے۔ اور وہ 3 لیڈرز کون ہیں؟ میں نام نہیں بتاؤں گا، گوگل کر لیجیے جا کے، اور تینوں کے نام آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو کوئی حیرت نہیں ہوگی۔ بہرحال دوسری خبر یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے آج اعلان کر دیا ہے کہ اگر کوئی سرنگیں بچھا رہا ہے ایران کی طرف سے تو اس کو گولی مار دی جائے، شوٹ کر دیا جائے۔ تو ابھی کا ٹرمپ صاحب کا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ شوٹ سم ون جو مائنز بچھا رہا ہے اپنا ہرمز پہ۔ انہوں نے کہا کمپلیٹ بلاکیڈ ہے ایرانین بندرگاہوں کی، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ مذاکرات انشاءاللہ ہوں گے، یہ مجھے یقین ہے ہوں گے، لیکن یہ بیانات آ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ امل خلیل کو میرا سلام ہے۔ امل خلیل کون؟ میڈیا خاموش ہے اس وقت پاکستان کا، موسٹلی کچھ نے دکھایا ہوگا، میں سب کو ایسا نہیں کہہ رہا۔ امل خلیل ہے لبنانی صحافی، خاتون صحافی، جس کو اسرائیل نے شہید کر دیا ہے اور بہت بری طرح شہید کیا ہے۔ یہ صحافیوں کے قاتل ہیں اسرائیل، یہ عورتوں کے قاتل ہے۔ وہ عورت تھی، وہ خاتون تھی، اس کو میرا سلام ہے، اور وہ آن فیلڈ رپورٹر تھی۔ دنیا میں اس وقت یہ ہو رہا ہے، لیکن میرے ملک نے، پاکستان نے پورا کردار ادا کیا ہے کہ بین الاقوامی طریقے سے اور طور سے اور قانون کے ذریعے سے ایک دو جنگ جن کی 46 سالوں سے جاری ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے آج میں بہت پاز لے کے بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی زیادہ ہارش بات کروں، لیکن اس وقت بیانات ایسے ہی آ رہے ہیں۔ میرے ملک نے کوشش یہ کی ہے کہ ہمیشہ ثالثی کے ذریعے سے دونوں فریقین کو بٹھایا جائے، دونوں لڑتے ہوئے فریقین سے کہا جائے کہ آپ اپنے معاملات کو گفتگو سے حل کیجئے، اور ابھی کی بھی اطلاع یہی ہے کہ ریڈ زون ابھی بھی سیل ہے، تو گمان اچھا ہی رکھنا چاہیے، گفتگو ہوگی۔ آج محسن نقوی صاحب کی جو کہ وزیر داخلہ ہے، ان کی ملاقات ہوئی ہے نیٹلی بیکر سے جو کہ یو ایس چارج دی افیئرز ہے، اور ان سے انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے ہر حال میں، اور نیٹلی بیکر صاحبہ نے بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے، اور ٹرمپ صاحب نے بھی، جیسے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا پرسوں، سب بتا رہے ہیں آپ کو، کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی تعریف کی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی تعریف کیا ہے کہ ان کی درخواست پہ ہم نے سیز فائر کو ایکسٹینشن کر دی ہے۔ بہرحال لیکن یہ جو بیانات آ رہے ہیں کہ اگر کوئی سرنگیں بچھا رہا ہے، انہوں نے ایران کی بات کی ہے تو اس کو شوٹ کیا جائے، تو اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر سے جنگ شروع ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس وقت میرے سامنے اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر کا بیان موجود ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر امریکہ ساتھ دے تو ابھی بھی ہم ایران کو جو ہے پتھر کے زمانے میں پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس وقت جنگیں جو ہے دنیا کے اندر لوگ چاہ رہے ہیں اس کو شروع کر دی جائے، لیکن میرا پورا یقین ہے کہ جنگ اس طرح کی اب نہیں ہوگی، مذاکرات کا راؤنڈ ہوگا۔ کب ہوگا؟ اس ہفتے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک تاریخ آپ لکھ لیجئے اپنے نوٹ بک پہ، 15 مئی سے پہلے کچھ نہ کچھ معاملات سلجھاؤ کی طرف جائیں گے۔ 15 مئی کو اس لیے کیونکہ ٹرمپ صاحب کا چین کا دورہ ہے، اور چین بھی چاہتا ہے کہ جنگ کا خاتمہ ہو، اور چین کی بیکنگ ہے ایران کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ۔ بہرحال تو یہ خبر ہے۔ بہرحال آج ہم نے سوچا کہ ہمارے سیاستدان اکراس دی ڈیوائڈ کیا سوچ رہے ہیں پاکستان کی اس کامیابی پر۔ خاص طور پہ آپ کو یاد رہے کہ اگر فرض کریں اپنا ہرمز بند رہتی ہے کسی بھی وجہ سے، امریکہ کی وجہ سے، ایران کی وجہ سے، وہ ڈسکس میں نہیں کر رہا، اس کا ایک اکانومی کا امپیکٹ آئے گا، یعنی گولی چلائے بغیر بھی اگر اپنا ہرمز کو بند کر دیا جاتا ہے یا بحری ناکہ بندی جاری رہتی ہے، تو وہ جو ترسیل ہے تیل کی اس کا ایک اثر آئے گا، اور اس کا اثر آنا شروع بھی ہوا ہے کہ پاکستان نے بہت تک سیکیور کیا ہے آئل کو، اور لیکن قیمتیں بڑی ہیں، تو جو اس کے معاشی اثرات ہوں گے وہ زیادہ ہو جائیں گے۔ تو اس پر ہماری سیاسی جماعتیں اس میں کیا سوچ رہی ہیں، اور سیاسی جماعتیں اس میں کیا سوچ رہی ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے کس طرح کا کردار ادا کیا ہے، مثبت کردار ادا کیا ہے، یا اور مثبت کرنا چاہیے تھا ان کو، یا بہترین کرنا چاہیے تھا، یا بالکل ہی انہوں نے زیرو کردار ادا کیا۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی ہو، پنجاب کی اسمبلی ہو، کے پی کی اسمبلی ہو، غالباً سندھ کی اسمبلی نے بھی ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ جو ثالثی کا کردار ادا کیا گیا ہے پاکستانی حکومت کی طرف سے، اس کی تائید کی گئی ہے۔ البتہ کے پی اسمبلی میں ایک قرارداد جمع کرائی ہوئی ہے، جو میرے پرسوں پروگرام میں صاحب آئے تھے، جلال خان صاحب جو کہ ایم پی ہیں کے پی کے، انہوں نے ایک قرارداد جمع کروائی ہوئی ہے، لیکن اس کو اٹھایا نہیں گیا ابھی تک، اڈاپٹ نہیں کیا گیا ہے، کہ نوبل پیس پرائز بھی دیا جائے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو۔ بہرحال تو آج ہم نے زحمت دی ہے 3 معزز مہمانوں کو جو کہ ہمارے ملک کے پرائمری سیاستدان ہیں، مرکزی سیاستدان ہیں۔ سب سے پہلے سردار عبدالرحمان صاحب موجود ہیں جو کہ صوبائی وزیر ہیں بلوچستان کے، اور مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں نتاشا دولتانہ صاحبہ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایم این اے ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں شبیر قریشی صاحب
جو کہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے ہیں اور سندھ اسمبلی میں ان کے پارلیمانی لیڈر ہیں. آپ تینوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. جی نتاشا صاحبہ, سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے, کیونکہ آپ ان کی ایم این اے ہیں. ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب جب بھی میٹنگز ہوئیں ملک کی سلامتی کو لے کے, معاشی معاملات کو لے کے, زرداری صاحب تھے اس کے اندر, لیکن ایک نوٹسبل ایبسنس نظر آئی. اب اس کے پیچھے کیا وجہ ہے مجھے نہیں پتا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. جو جے ڈی وینس صاحب آئے ہوئے تھے جب وائس پریزیڈنٹ, تو زرداری صاحب کی ان سے ملاقات نہیں ہو پائی, کوئی وجہ ہے, کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ جی دولتانہ صاحبہ, نتاشا صاحبہ اپنا میوٹ ہٹائیے گا. نتاشا صاحبہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کو آواز آ رہی ہے نتاشا صاحبہ؟ بہت شکریہ, آپ نے مجھے پروگرام میں دعوت دی. دیکھیں, پاکستان میں جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہوتی ہے نا, وہ وزیر اعظم صاحب کے پاس ہوتی ہے. جب آپ دیکھیں کہ باہر کے ملکوں کے جب وفد آتے ہیں اور ان کا اگر ایجنڈا جو ہے وہ سیکیورٹی ہوتا ہے, پالیسی میکنگ ہوتا ہے, تو اس میں وہ پی ایم آفس جو ہے وہی فوکس ہوتا ہے. صدر جو ہے وہ ایک ملک کا, ریاست کا سربراہ ہوتا ہے. اور اب یہ جو آپ وفد آیا تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اسٹیٹ لیول آفیشیل وزٹ نہیں تھا. اس کے اندر ہمارے سیکیورٹی اور میڈیشن کے جو ہیں وہ ایشوز کے ریلیٹڈ تھا. سو یہ کہنا کہ جی صدر صاحب نے یہاں پر جو ہے ان کی آپ نے پریزنس فیل نہیں کی, میرے خیال میں کہ یہاں پر جو پرائم منسٹر ہے اور جو ڈی پی ایم ہے اسحاق ڈار صاحب, ان کی جو ہے حکومتی جو عہدیداران ہیں ان کی پریزنس جو تھی وہ بہت ضروری تھی. آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ جے ڈی وینس جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے, اور اسی طرح جو ان کے کاؤنٹر پارٹ ہیں پاکستان میں وہ ڈی پی ایم ہے جو کہ اسحاق ڈار ہیں. تو اس سے جو ہے وہ ملاقاتیں جو ہیں ان کو فروغ ملی, اور ملاقاتوں کے ساتھ جو حکومتی فیصلے ہوتے ہیں وہ ایگزیکٹو کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے. تو اسی لیے میرے خیال میں اس کے اوپر یہ سیاست کرنا جو ہے وہ کچھ اتنا اچھا نہیں ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بلیو کرتی ہے, وہ آئین میں بلیو کرتی ہے, جمہوریت میں, اور جو ادارے ہیں ان کی حدود میں بھی بلیو کرتی ہے, ان میں یقین رکھتی ہے. تو ہمیں ہر کو اپنے اداروں میں اور اس میں رہ کر جو ہے ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. جی نہیں, انٹرسٹنگ آپ نے اینگل دیا کہ کاؤنٹر پارٹ آپ نے اسحاق ڈار صاحب کو کہا ہے, لیکن وہ مارکو روبیو کے غالباً بنتے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ وہ اوبویسلی گورنمنٹ آفیشل ہے, دیکھیں وہ مارکو روبیو از سیکرٹری آف اسٹیٹ. یہاں پر پرائم منسٹر ہے, بیکاز دیٹس اے پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ, یو سی. یہاں پر پرائم منسٹر ہے اور ڈی پی ایم ہے, ڈیپیوٹی پرائم منسٹر. تو جس طرح پرائم منسٹر ان کا پریزیڈنٹ کے ساتھ ہوگا, تو اسی طرح جو ڈی پی ایم ہے ان کا وہاں وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ کاؤنٹر پارٹ ہوگا. اوکے, اس میں چلیے ایک ڈفرینس آف اوپینین رہ سکتا ہے, لیکن آپ نہیں سمجھتی, آپ کوئی کانسپریسی نہیں دیکھ رہی اس کے اندر, مطلب زرداری صاحب کے مطلب پیچھے رہنے کے میں؟ دیکھیں, میں اب کنسپیریسی بنانے کو تو پھر ہیئر سینس اسپیکولیشن تو بندہ کوئی بھی کر سکتا ہے, بہت ساری بن سکتی ہیں. بٹ ٹروتھ بی ٹولڈ, جو صدر ہوتا ہے اس کا رول ہوتا ہے وہ ریاست کا سربراہ ہوتا ہے, اور جب آفیشیل وزٹس ہوتے ہیں آفیشیل کیپیسٹی میں ہوتے ہیں تو بالکل صدر, آپ نے جیسے دیکھا پہلے بھی صدر جو ہے, مطلب جب دوسرے ممالک کے پرائم منسٹرز بھی آئے تو جو صدر ہیں وہ ویلکم کرتے ہیں ان کو, بیکاز ان کی وہ ایک اسٹیٹ لیول کیپیسٹی میں ان کی آفیشیل میٹنگز. اگر میں ایک ہائپوتھیٹیکل کوسچن رکھتا ہوں, اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب آتے ہیں یا مسعود پزیشکن صاحب آتے ہیں پاکستان, تو ہمیں زرداری صاحب نظر آئیں گے؟ دیکھیں بالکل, آپ جس طریقے کے ساتھ لیٹس سے وہ ایجنڈا کے تحت ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بتاتی چلوں یہاں پر کہ اگر ایجنڈا کے اندر ان کا اسٹیٹ وزٹ میں اگر وہ لکھا گیا ہے کہ ان کی ملاقات ہے, تو وہ موسٹ ڈیفینیٹلی ملاقات کریں گے اس میں. اور اگر پریزیڈنٹ آتے ہیں تو وہ زرداری صاحب کے ساتھ موسٹ ڈیفینیٹلی ملاقات کریں گے. آئی سی اس کے مطلب ایجنڈا پہلے سے طے کیا جائے گا. لیکن ابھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں سردار عبدالرحمان صاحب اور شبیر قریشی صاحب, آپ دونوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. سردار صاحب, اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اتحاد کی فضا ہے, اور ایک طرح سے پاکستان جو ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے, آپ کی حکومت, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, کیونکہ آپ وہ کہ صوبائی وزیر ہیں بلوچستان کے, لیکن وفاق میں آپ کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی آپ کے اتحادی ان ٹرمز آف کیبنٹ میں نہیں ہے, لیکن وہ آپ کے ساتھ دے رہے ہیں. یہ بہت ہی سنہری موقع ہے, بہترین موقع ہے, اس کا بس اثر آ جائے ہمارے سیاسی معاملات پر بھی, اور سیاسی جو اس وقت تھوڑی سی جو ٹینشنز ہیں اس کو بھی ریلیز کیا جائے. کیا کرنا چاہیے سر مزید؟ دیکھیں, میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا نا آپ کو, تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ میں لے جاؤں گا
دو لوگ آپس میں لڑ جاتے ہیں، ایک ثالث بنتا ہے، تیسرا آدمی ہوتا ہے. اچھا، ہمارے قبائلی سسٹم میں یا دنیا کے سسٹم میں وہ جو ثالث ہوتا ہے کہ وہ ایک فیصلہ کرتا ہے، پھر آئدر اس طرف کا اے یا بی، جو بھی نہیں مانتا ہے تو اس کے پاس پاور ہوتی ہے کہ بائی فورس اور بائی ہک کوئی سے وہ فیصلہ منواتا ہے. اب پاکستان میں اس وقت جو امریکہ اور ایران کی پوزیشن ہے، یہ وہ پوزیشن نہیں ہے، کیونکہ امریکہ ایک دنیا کی سپر پاور ہے اور ایران اپنی جگہ پہ ایک طاقت ہے. اچھا، یہ سب سے بڑا کریڈٹ آپ کا جاتا ہے، آپ یہ تو آپ کو پوری دنیا مان رہی ہے کہ جی پاکستان ایک غریب ملک، کمزور تو میں نہیں کہہ سکتا، ہم کلمہ گو ہیں، کمزور تو ہم کبھی ہو نہیں سکتے. اس پہ ان کی جو سفارتی کوششیں تھی، جو انہوں نے سفارتی طور پہ اور ایک سسٹم کیا جس کا ٹوٹل کریڈٹ آپ کے فیلڈ مارشل اور جناب اعظم منیر، آپ کے پرائم منسٹر شہباز شریف اور اسحاق ڈار کو جاتا ہے کہ وہ دو سپر پاور ایک ٹیبل پہ آ کے پاکستان میں آ کے بیٹھی ہیں اور نیگوسیشن سٹارٹ کی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ نیگوسیشن ایک دن میں نہیں ہوتی، اس کے مختلف دور ہوتے ہیں. ایک دور ہوا صحیح، ٹھیک ہے. شبیر صاحب آپ کی آواز رک گئی ہے، صدار صاحب آپ کی آواز رک گئی ہے. شبیر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. اچھا، شبیر صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، لیکن نتاشا صاحبہ یہ میرا آپ سے سوال آپ سے ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو آپ کے پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، فارمر فارن منسٹر ہیں، وہ بھی امپورٹنٹ میٹنگز میں موجود رہے ہیں. یعنی یہ کہ جو قومی سلامتی کی میٹنگز ہوئیں جب یہ سب جنگ چل رہی تھی، پھر اکانومک جو سیکیورٹی ایشوز تھے اس کے حوالے سے بلاول بھٹو صاحب جو تھے موجود تھے. اس کے اندر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی موجود تھے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے. ٹھیک ہے، ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے فارن منسٹر کے طور پہ، بٹ اسٹل ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، کہ جیسا سٹنگ ایم این اے، ایک سٹنگ ایم این اے کیسے ایک امپورٹنٹ میٹنگ میں تھا؟ دیکھیں، پالیسی میکنگ جہاں پر ہوتی ہے تو وہاں پر آپ کو سب کی ضرورت پڑتی ہے اور ڈیسیجنز جو ہیں وہ اکٹھے مشترکہ لینی پڑتی ہیں. تو میرے خیال میں کہ اس میں آپ سیاست ضرور کر سکتے ہیں اور سیاست ہمیں کرنی نہیں چاہیے. جہاں پر ہمارے اس وقت ملک کی بات آ رہی ہے، ملک جو ہے ہمارا اس وقت بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہے، تو ہمیں ساری پارٹیز کو اکٹھے ہو کے اور ایک پیج پر ہو کے ہمیں یہ مل کر اب پاکستان کو اور اس خطے کو اس مشکل حالات سے نکالنا ہے. سو یہ کہنا کہ جی وہ اس وقت اس عہدے پر فائز تھے اور اس پر نہیں تھے، تو آئی تھنک اٹ از ویری امیچور، اور ہمیں اس کو لارجر پکچر میں دیکھنا چاہیے. جی، لارجر پکچر میں دیکھنا چاہیے. لیکن ابھی میں اور دو معزز مہمان سے جوائن کریں گے، لیکن میں آپ سے یہ بھی سوال کرنا چاہوں گا اس وقت، کیونکہ گو کہ آپ ایم این اے ہیں پنجاب سے، کراچی کے حوالے سے ایک سوال لیکن کرنا چاہیے کیونکہ آپ موجود ہیں یہاں پہ. اس وقت کراچی میں جو بی آر ٹی پروجیکٹ ہے میم، وہ اس کے کانٹریکٹرز کا ختم کر دیا ہے ایگریمنٹ سندھ گورنمنٹ نے، اور بی آر ٹی کے حوالے سے بہت سی یہاں پہ لوگوں کو دشواریاں ہوتی ہیں. پیپلز پارٹی پہ کے حوالے سے جو گورننس کے ایشوز پہ الزامات لگتے ہیں، آپ نہیں سمجھتی کہ سندھ، کیونکہ یہاں پہ 18 سال سے آپ کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اس کو اور کچھ بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، میں یہ کہتی چلوں کہ پاکستان اس وقت 77 سال 78 ایئرز اولڈ ہے، اور قومیں جو ہیں وہ کچھ ڈیکیڈز میں نہیں بنتی ہیں. جو ملک ہے ان کو کچھ سینچریز لگ جاتی ہیں اپنی پراپر ایک فنکشننگ میں آنے میں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جی کوئی ایسی پارٹی ہے یا کوئی ایسا صوبہ ہے جو کہ بہت اچھا کر رہا ہے اور کوئی جو ہے وہ بہت ہی خراب کر رہے ہیں. دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ورک آن اے ڈیلی بیسس. ہمارے ملک میں بے تحاشا جو ہے وہ پرابلمس رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ ٹیررزم سے جو ہے ہمارا ملک بہت اس کا شکار رہا ہے. ہمیں اس چیز کو جو اس کا فال بیک ہوتا ہے، بیک لیش ہوتا ہے، اس سے نکلتے نکلتے ہی ہمیں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. پاکستان کی اسٹریٹجک جو پلیسمنٹ ہے وہ بھی کچھ ایسے ہیں. سو آئی وڈ سے کہ جو صوبے ہیں وہ سب صوبوں میں، اینڈ اٹ از ناٹ جسٹ انٹائرلی سندھ، سب صوبوں میں جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. سب صوبوں میں ریفارمز لے کر آنے کی ضرورت ہے. اینڈ یس، آئی بلیو دیٹ نتھنگ از پرفیکٹ. دیکھیں، پرفیکٹ تو ہوتا بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ انسان کو ہمیشہ اور ملکوں کو ہمیشہ، ریاستوں کو اسٹرائیو کرنا چاہیے ٹو بیکم بیٹر اینڈ بیٹر.
وہ ایک پروسیس کے ذریعے ہوتا ہے, وہ اس میں ٹائم لگتا ہے. تو میں یہاں پر یہ آپ کو ضرور کہتی چلوں کہ یس, سندھ میں بالکل پالیسیز جو ہے کچھ بہت اچھی بھی ہیں اور کچھ پہ کام بھی ہونا چاہیے. سیم گوز وتھ پنجاب, سیم گوز وتھ بلوچستان, اینڈ آلسو سیم گوز وتھ KPK. تو یہ چیز جو ہے ہم امپروومنٹ کی طرف جا رہے ہیں, اور ہم لیکن نتاشا صاحبہ کتنی انوکھی بات ہے, زرداری ہیں ان کی. لیکن نتاشا صاحبہ کتنی انوکھی بات ہے کہ حالیہ میرے خیال سے 2 مہینے پہلے بلاول صاحب نے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر ایک پوری بریفنگ دی تھی, صحافی لوگ بھی تھے, بہت سے لوگ بھی تھے, کہ سندھ کے اندر کتنا وہ مثالی کام کر رہے ہیں. تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ حکومت ان کی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ, ہر ایک پارٹی کا چیئرمین یہی سمجھتا ہے کہ اپنی ان کی جو حکومت ہیں وہ بہت زیادہ پرفارمنس اچھی دے رہی ہیں. لیکن عوام جو ہے کراچی کے حوالے سے جو ہے خاص طور پہ میں یہ کہوں گا, جو نظر بھی آتا ہے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا سفرنگس بہت زیادہ ہو چکی ہے, تو لہٰذا وہاں پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ناظرین اس نقطے پر بریک لیتے ہیں. سفرنگس تو ہر جگہ پر ہے. ہاں, میں اب آؤں گا آپ کی طرف, ناظرین اس نقطے پر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے لے کے چلتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. آج میں نے سوچا کہ بین الاقوامی معاملات پہ تو پروگرام ہوتا رہتا ہے, ابھی بھی ہم کر ہی رہے ہیں, لیکن جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ کیا سوچ رہی ہیں, خاص طور پہ تحریک انصاف, پیپلز پارٹی اور PMLN کی تو ویسی حکومت ہے. شبیر قریشی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, MP ہیں سندھ اسمبلی میں اور پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. بہت شکریہ شبیر صاحب. حکومت جو ہے وہ بہت اپنا بوسٹ کر رہی ہے کہ بہت زیادہ انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے ثالثی کے میدان میں, اور کہنا بھی چاہیے کہ ان کو ایک طرح سے ان کو پریز مل رہی ہے دنیا بھر سے, ایران سے, امریکہ سے, خلیجی ممالک سے, یورپی ممالک سے. تحریک انصاف اس سارے معاملات میں ہم نے دیکھا کہ KP اسمبلی کی نے قرارداد پیش کی جہاں پہ آپ کی حکومت ہے کہ ہم اس وقت پاکستان کے کنسٹرکٹیو رول کی حمایت کرتے ہیں. تو یہ جو آپ لوگ اتنی اچھا ایک اپنا جسچر دکھا رہے ہیں, اسی کو سیاسی میدان میں بھی لے آئے تاکہ مسائل آپ کے اور کم ہو جائیں تھوڑے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا دیکھیں, تحریک انصاف, پاکستان تحریک انصاف پاکستان میں ایک انصاف نظام پر مبنی معاشرے کی جان کی ضرورت کر رہی ہے. تو ہم پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیشہ کامرام رہے ہیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے جو بھی کاوشیں ہوں ان کی نمائش کرتے ہیں. آج پاکستان کا نام روشن ہے, تو اس پہ ہمیں وہی ہم کرتے ہیں. اصل میں سیڑھی ڈالا تھا, تو میں ایک دن تھوڑا میں گھر کے سیڑھے وہ لفٹ خراب نہیں سیڑھی ڈالا تھا, تھوڑی دیر میں کر لوں تو منٹ میں. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. بہرحال شبیر صاحب سے پھر سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نتاشا صاحبہ میں آپ کی طرف ہی آتا ہوں, سوری فار بیئرنگ اس, لیکن یہ بتائیے گا نتاشا صاحبہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہی ہے, خاص طور پہ امریکہ اور ایران کے مابین جو مذاکرات ہو رہے ہیں, اور آبویسلی یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان اس کے ذریعے سے کوئی ایک راہیں نکالے ثالثی کے میدان کے اندر, اور نکال بھی رہا ہے بہت حد تک. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ہی بہت مزید پرو ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے. آئی تھنک پاکستان کی حکومت نے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جو کردار ادا کر دیا ہے اب تک, اس کے بعد اگر جنگ دونوں فریقین لڑنا چاہیں تو ابھی ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے, اب ہم نے تو اپنا کام کر لیا ہے. دیکھیں, پاکستان نے جو یہ ہرکیولین ٹاسک اپنے ذمہ لیا ہے, یقیناً ایک تو بڑا مشکل ہے, اور اس چیز کو مینٹین کرنا بہت مشکل ہے. پر میں آپ کو یہاں پر یہ کہتی چلوں کہ ہمیں اس وقت اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہماری حکومت کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے, باقی پولیٹیکل پارٹیز کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس وقت ایک پیج پر ہیں, اور جہاں پر خطے میں ایک امن کی بات آ رہی ہے تو سارے کے سارے جو ہیں اس کے ایک سٹیک ہولڈر بن کے سامنے آ رہے ہیں. تو میں آپ کو یہاں پر یہ کہتی چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت اس کی وہ واضح ہے اس چیز میں کہ سیاست جو ہے وہ سیکنڈری آتی ہے, بٹ پاکستان جو ہے وہ پہلے ہے. تو ہمیں اس کے اوپر جیسے آپ نے بلاول بھٹو زرداری کی ابھی دیکھی ہوگی کہ انہوں نے اتنی انٹرنیشنل جو ہے میڈیا کے اوپر ٹاکس بھی کی, تو اس میں انہوں نے بڑا ایک مثبت ان کا کردار سامنے آیا ہے اور پیپلز پارٹی کا موقف بھی سامنے آیا ہے. سو آئی تھنک اس وقت ٹو کولیبریٹ کریں سارے پارٹیز کو,
اور اس وقت پاکستان کی جو ون ہے اس کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. دیکھیں اس وقت ابھی انٹائرلی ون نہیں ہوئی. the mediation talks are in the middle and ہمیں اس کو ضرور جو ہے یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے, حساس ترین معاملہ ہے, اور ہمیں اس میں جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹائٹ روپ واکنگ کی مانند میں ہیں ہم اس وقت, کہ جہاں پہ بھی پلڑا بھاری ہوا تو ہم بہت مشکل حالات میں پھنس جائیں گے. بٹ یہ بڑے خوش آئند سٹیپس ہیں, اور پاکستان کے لیے یہ میڈیشن کرنا اور پاکستان کو ایک ورلڈ سٹیج کے اوپر لے کر آنا ایز اے گلوبل میڈیٹر, ایز اے پیس بلڈر, میں کہتی ہوں یہ بہت بڑی بات ہے. بیکاز پاکستان کا اگر آپ دیکھیں تو ہمارا کچھ, ہم ٹیررزم سے بہت زیادہ ہمیں جو ہے نقصان پہنچا ہے پاکستان کو, اور ہماری دنیا میں ایک عالمی سطح کے اوپر یہ جو ریپوٹیشن تھی وہ تھوڑی سی ٹیررزم کے حوالے سے بڑھ چکی ہوئی تھی. بٹ ناؤ ٹو hear people say, now to hear countries say that Pakistan is acting as a peace builder, as a mediator, I think ہماری بڑی خوش آئند اس میں یہ چیزیں ہیں. تو میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی کہتی چلوں کہ ہماری پارٹی کا جو موقف, جہاں میں آپ کو بات کروں کہ جو بلاول بھٹو زرداری ہیں, وہ اس وقت جس طریقے کے ساتھ آ رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر, آئی تھنک ہی از ڈوئنگ اے ریئلی گڈ جاب. وہ پاکستان کا جو ہے وہ سافٹ امیج کو بلڈ کرنا چاہتے ہیں, وہ پاکستان کو آئسولیٹڈ نہیں دیکھنا چاہتے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی جو ہے تعلقات نہ کہ صرف امریکہ سے پر مشرقی وسطیٰ سے, چین سے, روس سے, یورپ سے, سب کے ساتھ جو ہے وہ اکٹھے رہیں. نیریٹو بلڈنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے سافٹ امیج وہ ہمارا لے کر آ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری انٹو دا ورلڈ اینڈ پریزنٹنگ اس آن اے ورلڈ اسٹیج. جب وہ فارن منسٹر بھی تھے تو تب بھی انہوں نے, میں کہتی ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ فروغ دی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں, پیپلز پارٹی جو ہے وہ کانفرنٹیشن کی سیاست میں بلیو نہیں کرتی ہے, بٹ وہ کنیکشن کی سیاست میں ضرور بلیو کرتی ہے. اوکے, بٹ آئی ڈو ناٹ, میں آپ سے کوئی تھوڑا سا ہارش سوال نہیں کرنا چاہتا, بیکاز obviously we need a mature discussion right now. لیکن بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں تاثر بلاول کے حوالے سے کہ because he is trying to become the prime minister, تو وہ obviously foreign media کے اندر ان کا آنا اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو portray کر رہے ہیں as a next contender. Do you agree with us or not? دیکھیں, why should he not try to become the prime minister? Why not? I mean he has every right to. تو وہ مطلب ہر کا اپنا رائٹ ہے, تو وہ ایکسرسائز کریں اپنا رائٹ. نائس, وہی نائس. اچھا شبیر صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ کی جماعت کیا سوچ رہی ہے اس حوالے سے جو پاکستان کی سفارتی کامیابیاں ہو رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی اللہ رسول الکریم. جیسے کہ جناب نے آپ سے پہلے کہا کہ پاکستان کی ترقی ہماری ترقی ہے, اور تحریک انصاف جو پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی ہمیں ایک انصاف کو مبنی معاشرے میں جدید کر رہی ہے. پاکستان کی آپ نے لابھ تک دیکھا تھا جب پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی تھی تو تحریک انصاف واحد تحریک جماعت تھی جو سندھوں کے ساتھ پاک فوج کو ویلکم کرنے کے لیے باہر آئی, اور ہم نے جو ان کو خوشامدید دکھا. ہم پاکستان کے لیے, کیونکہ پاکستان اور ہم ایک لازم و مظلوم ہیں, ہمیں جو ہے وہ ایک پیج پر ہیں. آپس میں اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں, ہر ملکوں کے گھر میں بھی ہوتے ہیں, وہ اپنے مسئلے مسائل ہیں. لیکن جہاں بیرونی مسئلہ ہوگا یا ملک کی سلامی تعلیمیت کا مسئلہ ہوگا, وہاں تحریک انصاف تمام سیاسی جماعتوں سے آگے ہوگی. مدعے وطن کا سرٹیفکیٹ ہمیں کسی سے لینے کی ضرورت نہیں, بلکہ ہم خود اللہ کا شکر محفوظ کریں. تحریک انصاف مدعے وطن سیاسی جماعت ہے, اس کا مینیفیسٹو اور پاکستان کی ترقی, پاکستان کی خوشحالی, پاکستان کا روشن مستقبل ہے. تو آج پاکستان کا نام روشن ہو تو اس میں ہماری, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو ویلکم بھی کرتے ہیں. چند پیشہ آپ نے دیکھا کہ اس دوران ہم نے کوئی بھی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کی, بلکہ ہمارا 9 اپریل کو ایک پروگرام ہو رہا تھا جس کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا تھا. جب ہم اسلام آباد میں معاہدے اور مذاکرات شروع ہوئے تو ہم نے اپنا پروگرام پوسٹ پون کیا. تو یہ تو ہمارے صحیح ہے, بالکل آپ نے 9 اپریل کا جلسہ اپنا ملتوی کیا ہے. لیکن نتاشا صاحبہ, کیونکہ آپ ایم این اے ہیں پھر سے obviously, لیکن سندھ کے حوالے سے میں سوال آپ سے کروں گا, کیونکہ پنجاب کے حوالے سے تو پی ٹی آئی ان کا ایک کلیش ہے, پی ایم ایل این کا بہت سے حوالوں سے نظر بھی آتا ہے. لیکن سندھ کے اندر جب یہ جنگ شروع ہوئی اور پھر آئل پرائسز بڑھی, جس پر آپ کی پارٹی نے بھی جو ہے تنقید کی کہ یہ انفیئر ہوا ہے, اتنی قیمتیں نہیں بڑھنی چاہیے تھی, قومی اسمبلی کے اندر تقریریں موجود ہیں, تو یہ تحریک انصاف والوں نے بھی سندھ کے اندر, کراچی کے اندر ایک جلسہ نکالا تھا مہنگائی کے خلاف بقول. تو پھر یہ ہوا کہ پریس کلب ان کو آنے نہیں دیا گیا. ان کے جو مرکزی لیڈرز تھے تحریک انصاف کے, رپورٹڈلی ان کے اوپر جو ہے بیٹن چارج کیا گیا. انہوں نے, پولیس والوں نے یہ الزام لگایا کہ انہوں نے پتھر مارا. جو بھی تھا ریزن, وہ نکلے تھے مہنگائی کے خلاف. آپ لوگ بھی تقریریں کر رہے تھے قومی اسمبلی میں مہنگائی کے خلاف, کامن پوائنٹ تو تھا ایک, لیکن پھر آپ نے ان کو اریسٹ کیوں کیا؟ پھر
देखिए, आई बिलीव ये आप तब की बात कर रहे हैं कि जब ये कामनाई जो हैं जी 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 उनकी वफात हुई थी, और जो पीटीआई के जो लोग थे वो चले गए थे कि यूएस एम्बेसी के नहीं नहीं बाहर नहीं, आई एम नॉट जाके टॉकिंग अबाउट दैट, एहतजाज नहीं नहीं किया था। नहीं नहीं, नताशा साहब मैं उसके वाले से बात नहीं कर रहा, वो आप किस नताशा साहब मैं उसके वाले से बात नहीं कर रहा, वो एक अलग मैटर था। वो आप तो किस हवाले से कर रहे हैं? वो पीटीआई Was का it during the time जब ये हमारे हालात मुल्क में बड़े जी खराब जी थे, जो दफा 144 लगा हुआ था, जी 144, पेट्रोल प्राइसेस के is बाद that- जो was that पीटीआई it? पेट्रोल प्राइसेस के बट इजाफे हमारा के यहाँ बाद, पर दफा भी लगा हुआ था 144 के yes, नहीं। वो एक सेपरेट मैटर था। उस दफा लगा हुआ होएगा तो वो फिर आप मतलब उसके अंदर तो आपको क्या कहते हैं, लॉ इज अबव एनीबडी एल्स। आप लॉ को तो नहीं कर सकते ना। आप एहतजाज जरूर कर सकते हैं, अगर आपका दफा 144 लगा हुआ है तो फिर आप नहीं कर सकते। वहां पर तो 2 से ज्यादा लोग के खड़े होने की या रहने की वहां पे इजाजत नहीं होती है। तो लॉ इज कम्स फर्स्ट बिफोर एहतजाज एंड बिफोर महंगाई एंड बिफोर एवरीथिंग एल्स। अच्छा एंड यस अभी एंड यस हम क्या कहते हैं, महंगाई पे हमने एहतजाज जरूर किया। हमने जब पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ी, बट उस वक्त तो बात कुछ ऐसे थी कि जो पेट्रोल प्राइसेस जब इन्होंने शुरू में बढ़ा दी, जब आपकी नई नई वॉर शुरू हुई थी और उसमें उन्होंने 50 रुपया एकदम से जब जंप कराया था, तो वो तो हमारी एक एस्टैब्लिश्ड बात थी कि वो जो पेट्रोल था वो पुराना पड़ा हुआ था, वो उस वक्त नया तो खरीदा बनी था। तो उसके ऊपर हमने ऑफकोर्स हमने वावेला किया और हमने शोर मचाया, बिकॉज पीपल्स पार्टी जो है वो अवामी पार्टी है, वो अवाम के राइट्स के लिए लड़ना उसको आता है। तो और हमें जहां पर ज्यादती हो तो हमें एक पेज पर होना चाहिए, वी शुड बी। और हम पीपल्स पार्टी तो लड़ती है क्या कहते हैं, जो गरीब है उसके राइट्स के लिए, जो अंडरमाइंड है उसके राइट्स के लिए। पीपल्स पार्टी लड़ती है अवाम के हक के लिए। बहरहाल हमें ज्वाइन कर चुके हैं नू लीग के रहनुमा है सेनेटर बहरामंद तंगी साहब। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। ये बताइएगा, माशाल्लाह से आपकी हुकूमत कामयाबियां तो वसूल कर रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ को भी आप लोग तंग कर रहे हैं बहुत। वो इल्ज़ाम लगाते हैं आप पे कि आप लोग उनको जो है उनके जो बुशरा बीवी साहिबा हैं उनको डॉक्टर के पास अगर ले जाया गया तो फैमिली मेम्बर्स को इतला नहीं दी गई है। फिर बहुत से हवालों से ये भी कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात के हवाले से जो दुनिया भर में किए जा रहे हैं वो आप अपने लोग से करें, सियासी जमातों से भी करें। वहाँ दिल खुला है आपका बैनुल अक़वामी दुनिया के अंदर, लेकिन यहाँ आपका दिल तंग है। इल्ज़ाम ये लगाते हैं लोग, क्या हकीकत है, क्या अफसाना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, फील्ड मार्शल आसिम मीर साहब की तरफ, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की तरफ और पाकिस्तान की हुकूमत के किरदार की तरफ, जो कि इस वक्त पाकिस्तान को पीस मेकर के नाम से पुकारते हैं और इज़्ज़त के नाम से याद रखते हैं कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि 47 साल की दुश्मनों को एक मेज़ पे बिठा दिया। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब ईरान और अमेरिका की जंग को ख़त्म करके पूरे हित्ते को जो जंग के लपेट में है और दुनिया क्राइसिस में आएगी तो उनको ख़त्म करने में इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगी। लेकिन जिस दिन जंग शुरू हो गई उसी दिन मैंने एक टॉक शो में कहा था कि पाकिस्तान का एक नाम रहेगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मीर साहब की वजह से इस जंग में। लेकिन जब कामयाबी मिलेगी पाकिस्तान को तो जितनी आग लगेगी इंडिया में इतनी आग लगेगी पीटीआई में। अच्छा। और वही हुआ कि आज पाकिस्तान को इज्जत के नाम से याद रखते हैं और अमेरिका भी ट्रस्ट करते हैं पाकिस्तान पे, ईरान भी ट्रस्ट करते हैं और पूरे खित्ते में जो इस्लामी ममालिक है, जो हमसाये ममालिक है, वो पाकिस्तान को इन इश्यूज पे सपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि इस जंग को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के एक निकम्मा नालायक सियासी नाबालिग स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि इसमें तो पाकिस्तान का किरदार नहीं है बल्कि चाइना ये सब कुछ करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज अगर आप वो कहा होगा उन्होंने, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने करारदाद तो पेश की है ना पाकिस्तान के किरदार पर तारीफी। देखिए सुने, मुझे आप मौका दे दें तो आपके सवाल की तरफ आऊंगा। हाँ। आप आजकल इंडिया का सोशल मीडिया देख ले, आप तालिबान रजीम का सोशल मीडिया देख ले और आप पीटीआई का सोशल मीडिया देख ले तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो पहले दिन कहा था कि आग लगेगी इंडिया में भी और आग लगेगी पीटीआई में, और आज आग लगने में दोनों एक पिच पे है कि दोनों में आग लगी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की दुआएं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की दिन रात मेहनत से, और अगर मैं इस हकदार साहब का नाम न लूँ तो ये ज्यादती है, उनकी मेहनत से आज पाकिस्तान पूरे हित्ते की
جو سیاست کا محور ہے وہ پاکستان ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارا دل پوری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے لیکن اندر پاکستان میں ہمارا دل چھوٹا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ آج ربیع پہ ہے لیکن میں آج تک میرا پولیٹیکل کیریئر ہے 45 سال لیکن میں پی ٹی آئی کو کبھی بھی سیاسی جماعت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ ایک دہشت ٹولہ ہے اور دہشت گرد ٹولے کا ہاش ہو گئے سر, آپ ہاش ہو گئے. بہرحال یہ اس نہج پہ میں گفتگو کو نہیں لے کے جانا چاہیے. جی شبیر صاحب, آپ کچھ رپلائی کرنا چاہیں گے بہرحال تنگی صاحب کو؟ جواب دینا چاہ رہا تھا لیکن انہوں نے اپنا آئینہ دکھانے کی بات کری ہے تو عدالتوں پہ آگ انہوں نے لگائی تھی. انڈیا کی دشمنی, انڈیا کے وزیر اعظموں کو اپنے گھر پہ بلانے, یہ اپنی دعوتوں بلانے آئے تھے. تحریک انصاف نے کبھی بھی کسی طرح میں جاتی ہے ایسی باتیں نہ کریں اپنے اس موقع پر. ہم سیاسی باتیں نہیں کرنا چاہتے, اس طرح کی باتیں. ٹھیک ہے, اگر کرنا چاہتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ان کا طرح کیا ہے. انہوں نے پاکستان کے لیے پاکستان کے اپنا جو جملے لے کے دنیا جانتی ہے یہ وہ نواز شریف یہ نو ہم تو نہیں بات کرتے تو پاکستان کا وہ مطمئن نہیں ہو سکتا کہ آپ خلافت کریں. آپ جو ہے خود ہی جو ہے خلافت کو آگ کریں. آپ تو 17 سیٹوں کے وزیر اعظم ہیں جناب, آپ کے پاس سیٹیں کہاں ہیں؟ اگر آپ اتنے اچھے تو آپ کو یہی تو آپ کی بدقسمتی ہے. آپ تو عوام مسترد کر چکی. اچھا چلیے ٹھیک ہے, آپ دونوں کا موقف آگے نتاشا صاحبہ کی طرف میں جانا چاہوں گا. نتاشا صاحبہ یہ بتائیے گا, یہ پیپلز پارٹی اس پر کیا کردار ادا کرے گی؟ جو نون لیگ اور تحریک انصاف کے مابین جو اختلافات ہیں, شدید لیول کے اختلافات ہیں, وہی والا سوال کہ ہم دنیا کے حوالے سے دل تو ہمارا بہت بڑا ہے. آپ کے گورنر صاحب فیصل کریم کنڈی کے پی کے گورنر ہیں, انہوں نے جو ہے حلف بھی لیا سہیل آفریدی صاحب کا, اور بلاول صاحب نے ان کو ڈائریکشنز بھی دی تھی کہ جا کے ان کا حلف لیا جائے کیونکہ وہ الیکٹ ہوئے کے پی اسمبلی کے اندر. بہت سے حوالوں سے نظر بھی آتا ہے کہ ورکنگ ریلیشن شپ کہیں نہ کہیں سہیل آفریدی صاحب کا اور آپ کی گورنر صاحب کا موجود ہے. تو اس ورکنگ ریلیشن شپ کو آگے آپ لوگ ریفلیکٹ کروائیے, ان دونوں کی اور دوستیاں کروائیے, ان کے معاملات کو حل کروائیے, یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی لڑائی سے آپ کو بھی فائدہ ہو جائے گا کہیں نہ کہیں آگے جا کے؟ جی نتاشا صاحبہ, آواز آپ کی نہیں آ رہی ہے. نتاشا صاحبہ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی ان تک میری آواز ہی پہنچی ہے. میرا صاحب پھر ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف ہی آتا ہوں. آپ نے ایک تھوڑی سی تلخ بات کی ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ بشرا بیوی صاحبہ کے حوالے سے پچھلے ہفتے کچھ خبریں آئی تھیں کہ وہ جو ہے ان کی آنکھوں میں کچھ پھر سے مسئلہ ہوا, پھر حکومت ان کو الشفا ہسپتال لے گئی, پھر ان کی ایک سرجری ہوئی. دیکھیں ان کی نون لیگ کی جو حکومت ہے اس وقت انسانی حقوق کی پامالی کا چیمپئن بن چکی ہے. دنیا بھر میں جو ہے انسانی حقوق کے قیدیوں کے ساتھ, عام قیدیوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا ہے نا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے. وہ انٹرنیشنل شخصیت ان کی آنکھ خراب ہے. ان کی بیگم اہلیہ کے ساتھ جو مسائل ہیں انہوں نے اس سے نہ صرف ان کو ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے, ہم تو باہر جانا نہیں چاہتے کہ ہم پڑوسی میں اسپتال ہے وہاں ڈاکٹر خان صاحب کی علاج کرا دیا جائے, بشرا بیوی کا علاج کرا دیا جائے. ان کی طرح نہیں, جب نواز شریف کی طبیعت خراب تھی تو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ایک بورڈ بلا کے ان کو باہر بھیجا. ٹھیک ہے, آتا ہوں شبیر صاحب آپ کی طرف. نتاشا صاحبہ, یہ انسانی حقوق کی پامالی کرنے والی گورنمنٹ بن چکی ہے. اچھا, انسانی حقوق کی پامالی گورنمنٹ کرنے والی بن چکی ہے. یہ نتاشا صاحبہ وہی سوال میں دہرا دیتا ہوں آپ سے. کنڈی صاحب فیصل کریم کنڈی صاحب کے پی کے گورنر ہیں, انہوں نے حلف بھی لیا سہیل آفریدی صاحب کا بلاول صاحب کی ڈائریکشنز پہ, اور پھر ہم نے دیکھا کہ تھوڑا بہت ورکنگ ریلیشن شپ بھی نظر آیا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے مابین. لیکن جو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے جو اختلافات ہیں پنجاب میں اور مرکز میں, وہ اس کا کہیں نہ کہیں فائدہ آپ لوگ کیوں نہیں اس کے ان کے معاملات کو حل کرواتے, جو کہ کنڈی صاحب کوشش کرتے ہیں سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ چلنے کے؟ یہ اس چیز کی ریئلائزیشن ہے آپ کو کہ ان کی لڑائی سے آخرکار فائدہ آپ کو ہی ہونا ہے, پیپلز پارٹی کو؟ مفاہمت میں بلیو کرتی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ forgive and forget میں بلیو کرتی ہے. جہاں پر میں نے یہ بات کی آپ کو کہ جو نون لیگ ہے اس وقت حکومت جس طریقے کے ساتھ ایک خوبصورت انداز میں امریکہ اور ایران کی جو ہے وہ میڈیشن کرانے جا رہی ہے, تو تھوڑا سا اور بڑا دل رکھ لیں. اینڈ وائی ناٹ, جو پی ٹی آئی ہے اس کو لوکل لیول کے اوپر ان کو دیں دعوت اور ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے مسئلے مسائل حل کریں. پاکستان پیپلز پارٹی کو ان کی لڑائی سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ بلیو بھی نہیں کرتی ہے, یقین نہیں رکھتی ہے کہ آپ کے ملک میں جو ہے وہ انریسٹ ہو, آپ کے ملک میں جو ادارے ہیں وہ اپنی منمانی کریں. تو ہر ادارے کے اپنے اپنے حد ہوتے ہیں اور ان کو اس تک محدود رہنا چاہیے, اور لا اور آئین کے مطابق جو ہے وہ سسٹم چلانا چاہیے. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی آپ آئیں, بیٹھیں, بات کریں, اور ہر چیز کا جو حل ہے وہ بات چیت سے ایونچولی نکلتا ہے.
देखें, लड़ाई झगड़ा और मार कुटाई से हल नहीं निकलते, बात बिगड़ती है। तो जब अगर एक पेज पर आ जाएं और एक टेबल पे बैठें तो मेरे ख्याल में कि चलिए उसमें बेहतरी जो है वो निकल सकती है इनके लिए। ओके, बहुत अच्छा आपने मशवरा दिया। मेहरबान तंगी साहब बैठ जाए ना, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ पीपल्स पार्टी आपको मशवरा दे रही है, बैठ जाए इनके साथ, मसले हल करें। बस सब दुनिया के मसाइल आप हल करा रहे हैं, अपने मसले हल करवा दें। देखिए, पीटीआई की लड़ाई तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं है। अच्छा, पीटीआई की लड़ाई तो पाकिस्तान के साथ है, पाक फौज के साथ है, पाक फौज के शोहदा के साथ है, पाकिस्तान के ब्राइट मुस्तकबिल के साथ है, पाकिस्तान के अवाम के साथ है। पीटीआई की लड़ाई तो पाकिस्तान की बेहतरीन मुस्तकबिल के साथ है। पीटीआई की लड़ाई तो पाकिस्तान में अमन के साथ है। ये किसने कहा है कि मुस्लिम लीग के साथ है? जहां पर भी पाकिस्तान तरक्की करते हैं उसके साथ मतलब कि उनके खिलाफ पीटीआई खड़ी होती है। तो ये मुझे बताएं कि 18 अमेंडमेंट के बाद जो खैबर पख्तूनख्वा में जो वसाइल है आवाम की, वो आवाम की बजाय मुजरिम कैदी 804 के रिहाई पे खर्च करते हैं। तो इसकी तो लड़ाई की आवाम के साथ है, इसकी लड़ाई तो पाकिस्तान के ब्राइट मुस्तकबिल के साथ है। इसने कब कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की जंग लड़ रही है, पाकिस्तान फौज पाकिस्तान की जंग लड़ रही है और पीटीआई उनके साथ लड़ाई कर रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के साथ इनकी लड़ाई है। और मैं आपको बता दूं कि जब एक दहशतगर्द टोला होता है वो उनकी हुकूमत, उसकी सियासत का महवर दहशतगर्दी है। और जहां तक आपने बुशरा मानिका की आंख की बात की, तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हजारों लाखों खवातीन ऐसे हैं जेलों में कि इनकी आंखों में प्रॉब्लम होगी। तो बुशरा मानिका की और इमरान की आंख के हमारे लिए, आवाम के लिए कोई अहमियत नहीं रखते हैं कि अगर ये चाहते आए आंख पे सियासत करना तो हम आंख पे सियासत नहीं करते हैं, हम आवाम की खिदमत पे सियासत करते हैं। अच्छा ठीक है, ओके, चलिए इस पे कभी करेंगे प्रोग्राम। सबकी सेहत जरूरी है। शबीर साहब लास्ट कमेंट। मसला ये है कि हम चाह रहे थे इस मौके पर जो ना कुछ शरारती लोग होते हैं जिनकी दुकानदारी अपनी सियासी जमातों में लड़के अपनी अहमियत बनवाना चाहते हैं। इस वक्त वो देखिए, मेरी बहन बेटी थी पार्टी की, उन्होंने बड़ी मुदबराना बातचीत की थे, मजाक, लेकिन और ये जो साहब बैठे हुए, मुझे नहीं लगता कौन साहब है ये, इनका काम ये अपनी क्यादत को सिर्फ लड़ाई करके अपनी अहमियत बताना। इनके जो इस टाइप के जो लोग होते हैं वो इस्तेकाम अमन की राह में सबसे पहले रुकावट लोग होते हैं। बात हो रही है इस वक्त मौजूदा सूरदार में कि हमें इस वक्त पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रही है, जो पाकिस्तान में पीछे ये दोबारा वही पीछे तो पीछे से हम बताना चाहते हैं कि दहशतगर्दी आपने अदालतों में नहीं की। आपकी दहशतगर्दी की पीड़ा पर हम कौन है? आपने क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए पाकिस्तान के लिए भी? हम नहीं चाहते कि चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शबीर कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका नताशा दौलताना साहिबा, और बहुत शुक्रिया आपका मेहरबान तंगी साहब। नाज़रीन, आपके सामने मैंने तीनों मौजूद मेहमानों के मौक़िफ़ रखे जो सियासी जमातें थी। लेट मी से दिस, पीपल्स पार्टी का रिस्पॉन्स बहुत मैच्योर लगा है मुझे। आपको ये ना समझे मैं पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ भाई, लेकिन आपको मालूम है कराची के हवाले से जो मेरी तनकीद है पीपल्स पार्टी के हवाले से वो अभी भी और रहेगी। लेकिन पॉलिटिकल डायलॉग के माहिर हैं भाई, वो समझते हैं गुफ्तगू कैसे करते हैं, लड़ना क्या है, पॉइंट को कैसे एस्टैब्लिश करना है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दिस इज माय ओपिनियन, आई कैन बी रॉन्ग। और मैंने फिर तनकीद भी की है पीपल्स पार्टी की, जो BRT प्रोजेक्ट है जो बंद हो चुका है। नाज़रीन, सफरिंग्स बढ़ रही हैं पाकिस्तान के लोगों की और कराची के अवाम की, जो कि मुआशी मामलात में कराची जो है जिससे मुल्क चलता है, कहने दीजिए बहुत से लोग इस पर भी बुरा मना लेते हैं जब मैं ये बोलता हूँ भाई कराची पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन करके देता है और चल रहा है। फिर आप ये फिर बयानिया आ जाता है कि नहीं चूंकि पोर्ट सिटी है तो भाई जो भी है दे तो रहे ना कराची, तो कराची के मसले को हल करें। और 18 साल से पीपल्स पार्टी की यहाँ पे हुकूमत है। बहरहाल नाज़रीन, दो पॉजिटिव नोट्स पे खबरें में इस प्रोग्राम को आज खत्म करना चाहूंगा। हमारे मुल्क से 2 एस्ट्रोनॉट्स जो है वो चाइना के स्पेस मिशन में जाएंगे इंशाअल्लाह। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की उनकी मुलाकात हुई है, चाइना उनको ट्रेन करेगा, उनमें से एक को सिलेक्ट करके लेके जाया जाएगा और ये बहुत बड़ी खबर थी और आज इस पे चर्चा हो रहा है। दूसरी खबर कि पाकिस्तान के एक कर्सर एक वेंचर है IT का, टेक्नोलॉजी का, जो कि 26 साल का एक लड़का है, अब वो बिलियनियर बनने जा रहे हैं। $10 बिलियन की इनकी डील एग्रीमेंट हो जाएगी अगर एलॉन मस्क की जो स्पेस है वो ये खरीद लेती है। उनका जो एक मॉडल है जो कि AI के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हो सकता है। तो ये 2 पॉजिटिव डेवलपमेंट जो हमारे यूथ ने हमें दिखाई है कि 2 एस्ट्रोनॉट्स जो चाइना के स्पेस मिशन पे जाएंगे, इंशाल्लाह उनकी ट्रेनिंग होगी। और ये जो सोले साहब है जो 26 साल के हैं, जो MIT से पढ़े हुए, अमेरिकन यूनिवर्सिटी से और निक्सर कॉलेज कराची के थे, ये इन्होंने जो कर्सर बनाया वो अब बेचेंगे उसको। अगर
डील नहीं, अगर वो बेचेंगे तो $60 बिलियन की डील होगी। $60 बिलियन, कैन यू इमेजिन दिस? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये उनका पैसा है, उनकी मेहनत का पैसा है और तरक्की करे बहुत ज्यादा। और अगर वो नहीं डील होती तब भी इनको $10 बिलियन मिलेंगे जो उन्होंने हेल्प किया है। दिस इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, पॉजिटिव न्यूज। दिस इज द सॉफ्ट इमेज ऑफ माय कंट्री, एंड द सॉफ्ट इमेज ऑफ माय कंट्री इज दैट इट इज ट्राइंग टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू वॉरिंग पार्टीज। इंशाल्लाह these 3 days will determine where this progress, where these discussions, negotiations between Iran and US would go। 15 मई से पहले इंशाल्लाह कोई ना कोई मसले का हल निकल आएगा। ये इस चीज की लिख लीजिए, ये प्रोडिक्शन खबर से तस्वीर तक की तस्मीन जावेद की, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अब रास्ता क्या हो सकता है ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हो सकता है कि एग्रीमेंट हो जाए, रास्ता निकल आएगा और ऐसा रास्ता होगा जो दोनों को काबिल कबूल होगा इंशाल्लाह। नजर यही आ रहा है कि जंग अब किसी तरह से कोई हो नहीं सकती ईरान अमेरिका के माबैन, मगर हाँ लबनान का महाज गर्म रहेगा वो, क्योंकि वहाँ पे इसराइल जो है वो अपनी बर्बरियत नहीं रोकना चाहता और सहाफ़ियों का कातिल है। और जैसे अमल खलील साहिबा को मेरा फिर से सलाम है, ये वो सहाफ़ी हैं नाज़रीन कि जब जाते हैं फील्ड पे वो जोन्स में, वो जो फुटेजेस भेजते हैं हमें, हम उसी के बेसिस अपना एनालिसिस कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमारा दिल दुखता है। और जैसे आज मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि 3 शिकारियों की आज मजम्मत की है 2 रोज़ पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल ने। वो 3 शिकारी कौन है जाके पढ़िए, देखिए, और आप सब जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। तस्मीन जावेद को खबर से तजिए तक से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।